السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے دور میں 90% بچے نافرمان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا غلطیاں والدین کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ تر غلطیاں والدین کی ہے جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بچے کے 3 حقوق ہوتے ہیں اور والدین اپنی ذمہ داری سے وہ تینوں حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی بنا پر بچے اکثر نافرمان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ادب و احترام سکھائیں، اور ادب و احترام سکھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود ادب و احترام کرنا پڑے گا، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا، انہیں ادب سکھانے کے لیے ان کا ادب کرنا پڑے گا۔ بچوں کے 3 حقوق ہوتے ہیں اور تینوں حقوق سے ماں باپ اکثر غافل ہوتے ہیں۔ وہ 3 حقوق کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا، لیکن بچے نافرمان جو کیوں ہوتے ہیں وہ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو ادب و احترام نہیں سکھاتے ہیں، اولاد سے کس طرح بات کرنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اکثر ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہے اولاد کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، انبیاء اکرام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام اپنے بچوں سے کس طرح گفتگو کرتے تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ چکے ہوں گے، حضرت ابراہیم کا بھی واقعہ پڑھ چکے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ضرور آپ سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کے جاتا ہوں، سورۃ الصافات کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا، واقعہ طویل ہے، میں مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے سلسلے میں خواب دیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی قربانی طلب کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ قال یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے بیٹے۔ قال یا بنی، اس لفظ پر آپ کو غور کرنا ہے۔ میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں بلکہ یہ بتلا رہا ہوں ایک باپ اپنے بیٹے سے کس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا بنی، اے میرے بیٹے، کتنا پیار ہے اس کلام میں، اے میرے بیٹے۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اب دیکھو بیٹے اپنے والد سے کس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ باپ بھی بیٹے سے پیار سے بات کر رہے ہیں، بیٹا بھی باپ سے پیار سے بات کر رہا ہے۔ کتنا پیارا کلام ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں، اچھا برتاؤ کریں، ادب سکھانے کے لیے ان کی ادب کریں، ادب سے بات کریں، تبھی وہ بچے با ادب بنیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو بیٹی کیا فرماتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو کر گزریے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے سے بہت پیار سے بات کر رہے ہیں، اسی طرح بیٹا بھی اپنے باپ سے بہت پیار سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ باپ کو بیٹے سے کس طرح گفتگو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، بیٹے کو کس طرح باپ سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنانا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ سے ہر چیز کو سیکھتے ہیں، وہ ماں باپ کی ہر ایک بات کو کیچ کرتے ہیں، اس کو اپنے دماغ میں بیٹھاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور ایک جگہ جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت لقمان، سورہ لقمان کے اندر ہے، حضرت لقمان کے بارے میں الگ الگ روایتیں، کوئی نبی مانتے ہیں، کوئی غیر نبی کہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان اپنے
اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کس طرح نصیحت کر رہے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ یا بنیّ، اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، یا بنیّ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ میں یہاں یہ بات بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ باپ بیٹے کے ساتھ کتنی پیارے انداز میں بات کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اچھا برتاؤ کرے، ادب کے ساتھ ان سے بات کرے۔ ادب سکھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ادب کرنا پڑے گا۔ یہ تو حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا جو آپ نے ابھی سنا کہ کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ آگے یہ دیکھیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف کا واقعہ ہے، جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، قرآن کریم کے اندر ہے وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھا ہے؟ اپنے باپ سے کہا میرے باپ، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند تو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہہ رہے ہیں اے میرے ابو جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا، قرآن کریم کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور کن الفاظ سے سمجھا رہے ہیں، کتنی پیاری لہجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، اتنی پیارے الفاظ ہیں، اے میرے بیٹے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب، علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائی کے ساتھ وہ چال چلیں گے، کوئی مکار و فریب کا چال چلیں گے تیرے لیے، فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہ کرنا، بیان نہ کرنا۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں قال یا بنی، اے میرے بیٹے۔ تو یہ تمام کے تمام واقعات سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اپنی اولاد سے پیار و محبت سے بات کرنی چاہیے، اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کوئی کسی کو گاڑی چلانے کے لیے سکھاتا ہے تو سب سے پہلے چلا کر کے سکھاتے ہیں، اسی طرح بچوں کو ادب سکھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ادب کرنا پڑے گا، ان سے پیار سے بات کرنی پڑے گی۔ جب آپ اپنی اولاد سے بیٹے کہہ کر کے بات کرو گے تو وہی بیٹا آپ کو ابو جان کہہ کر کے پکاریں گے، ابو جان کہہ کر کے پکاریں گے اور آپ سے زیادہ محبت کریں گے۔ لفظ بیٹا میں بہت پیار ہے، اسی طرح لفظ ابو میں بہت پیار ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے ان باتوں سے بہت غافل ہیں، اپنی اولاد سے ہم پیار نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، کہ بیٹی اپنے اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، اولاد کی 3 حقوق ہوتے ہیں والدین پر۔ آپ نے یہ بہت پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، والدین کے حقوق یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، لیکن یہ نہیں سن رہے ہیں کہ اولاد کی کیا حقوق ہیں۔ اولاد کے 3 حقوق ہیں ہر والدین پر، اور والدین تینوں حقوق سے غافل ہیں۔ ہم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، جب وہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھا جائے، جس کا معنی بھی اچھا ہو، مطلب بھی اچھا ہو۔
لیکن ہمارے سماج کے اندر ایسا نام رکھا جاتا ہے، نہ ہی اس کا معنی اچھا، نہ ہی مطلب اچھا، نہ ہی نام اچھا۔ کسی کا نام گڈو ہے، کسی کا پنٹو ہے، کسی کا لڈو ہے، اس طرح سے نام رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہے نام رکھنے کا، ہم نام بھی صحیح نہیں رکھ پاتے ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ چلنے لگے تو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی بندوبست کریں، اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ یہ ہر ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جب ان کی اولاد چلنے پھرنے لگے اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے۔ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں والدین اس سے بھی غافل ہیں، اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں دے پاتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر جو حق ہے اولاد کا ماں باپ پر، وہ یہ ہے جب تک وہ کام کرنے کے لائق نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی تمام اخراجات کی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے۔ آپ ذرا غور کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر کے مجھے بتلائیے، کیا ہم یہ تینوں حقوق ادا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نام بھی صحیح نہیں رکھ پا رہے ہیں، نہ ہی اچھی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ٹائم کا کھانا کم کھائیے لیکن اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دیجیے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں، آپ سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اگر آپ نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت نہیں دی۔ تو تعلیم و تربیت دینا ان کا حق ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، جب بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے اس کو تعلیم سے ہم دور رکھتے ہیں، اور جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے پھر ہم بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، گائے بھینس لے کر کے دے دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو، کیا ہم نے نام رکھنے کا حق ادا کیا، اور نہ ہی تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا؟ اور جو وہ حق تھا کہ جب تک بچہ کمانے کے لائق نہ ہو جائے اس وقت تک تمام اخراجات کی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے، آپ نے یہ بھی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے ہم سماج میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کو گائے یا بھینس یا بکریاں لے کر کے کھیت کی طرف بھیج دیتے ہیں، جاؤ انہیں چرا کر کے پیٹ بھرا کر کے لاؤ۔ آپ نے تینوں ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، نہ ہی آپ نے اپنی اولاد کا نام اچھا رکھا، نہ ہی تعلیم و تربیت دی، اور نہ ہی ان کے وہ حقوق ادا کیے کہ تمام اخراجات جب تک وہ کمانے کے لائق نہ ہو جائے وہ آپ کے اوپر اٹھانے کی تھی، آپ نے یہ ذمہ داری بھی ادا نہیں کی۔ جب ہم لوگ یہ تینوں ذمہ داری، تینوں حقوق ادا نہیں کریں گے، ذرا غور کریں وہ اولاد نافرمان ہوں گے یا فرما بردار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تعلیم و تربیت اور جتنی بھی حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔